کیا کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے۔ میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن کا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ اب آتے وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے؟ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا، مجھے نام ڈھونڈنا ہے۔ مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا، میرے مالک نام بتا۔ فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول کا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں، میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں غدیر میں آیا، نبی کا مان کون تمہارا؟ من کن تو مولا، یہ ہے وہ من۔ شفاعت من کرے، قرضے من دے، وجہ اللہ من ہو، گواہیاں من دے۔ نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے ممبر پہ بتایا من کن تو مولا۔ عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا۔
ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا، وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں، وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں پھر ایک اٹھا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا اسے نہیں کروں گا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا۔ خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے، میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت، کل کو بڑے بڑے منکر، کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی، ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے۔ خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ۔ بادشاہ حسین السلام اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے، چہروں پہ رونق رکھنا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا۔ غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا۔ تو صرف پہنچا۔ آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کرے، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کرے۔ میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں۔ مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا، تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ۔ خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ پہنچا علی۔ کیا کہنے؟ بادشاہ حسین سلامت فرما 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی۔ میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔
میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا. میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا. بادشاہ حسین سلامت فرمائے. اس نے انکار کیا. اس نے کہا نہیں, قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر. ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں. اب میں نے کوئی قصہ, کوئی کہانی, کوئی واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابلیس نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا, حجت کا انکار کیا. خدا نے کیا کہا؟ معافی نہیں. خدا نے کہا نکل دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رات ہوں یہاں, کل دن میں میری فلائٹ ہے, کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا. پھر بھی مطمئن نہ ہو, دوبارہ زحمت دینا, پھر آ جائیں گے. قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اسے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا, میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا, میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے, اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر, ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا, کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا, مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرے, بیٹھ کے سننا, نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا, رسول نے اپنا چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, بیٹھ کے سننا, بیٹھ کے, نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, نبی نے رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. ملا علی مدکرہ تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ, اپنا سوال اب کر. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم. رسول کا ھذا علیون, ھذا علیون صراط مستقیم, یہ میرا علی صراط مستقیم ہے, دوبارہ بلانا نہ بلانا, رزق ملتا ہے نجف سے. اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے. قرآن کیا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ. صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم شروع کروں. دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے.
ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا، ان کی ضرورت نہیں. ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے، میں امیر ہوں میں کیوں بولوں، جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں، غریب بھی علی کرتا ہے. لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے. اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے، میں اپنی زبان سے نہیں، سلمان محمدی کی زبان سے سناتا ہوں. ایک بندے نے آ کے جناب سلمان سے پوچھا تھا، رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی، تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے. سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا، بہتر ہے انسان چپ رہے، لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی ایک اٹھا، لانتی ہو گیا. غدیر میں پھر ایک اٹھا. واللہ با حسین، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کے رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑھے ہی نہیں گئے. مولا حسین کی عزت کے ساتھ اتنا محدود کر دیا غدیر کو. اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا، غدیر نہ بھولنے دینا، فتق نہ بھولنے دینا. رٹا دو دو چیزیں اپنی نسلوں کو، تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا. غدیر نہ بھولے، سیدہ کی جاگیر نہ بھولے. غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا، صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو، بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے. ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا. 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر. غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول. اب مزمل نہیں، اب مدثر نہیں، اب کملی والا نہیں، اب زلفوں کی قسمیں نہیں، اب چہرے کی قسمیں نہیں. رکھ علماء کے سروں پہ قرآن. یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب. علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا. تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک، پہنچا. اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا. یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے. پلان اتروائے اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا، ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے، رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار، نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مسلح پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی 2 حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں، وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں.
हाँ उतरे थे पलान, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने पलान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का पलान, मिकदाद का पलान, हुसैफा का पलान, अम्मार का पलान, पलान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता अर्श से तख्त आता। आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। तो ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से पलान, क्योंकि पलान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे। खुदा ने कहा ना मैंने अर्श से पलान, ना मैंने अर्श से मिंबर भेजना है, ना तूने फर्श से कहीं मंगवाना है, ऊंटों के पलान उतरवा ले। मेरे नबी ने कहा मेरे मालिक ऊंटों के पलान उतारने में हिकमत क्या है? खुदा ने कहा अरब ऊंट के बगैर सवारी नहीं करते, कि जब भी ऊंट देखे इन्हें अली याद आया। पता नहीं कौन कौन सा ऊंट नबी की नजर में था, किस किस ऊंट ने अली के मुकाबले पे आना था। और नबी ने कहा ऊंट पे कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। सज गए पलान, चला गया कायनात का रसूल। खड़े हुए रसूल पलान पे, 1.25 लाख बंदा है गदीर के मैदान में। 4000 से ज्यादा किताब गदीर पे लिखी गई है। शिया उलमा ने बहुत मेहनत की है। अलामा अमीनी साहिबुल गदीर जिन्होंने लिखी ही गदीर है, अल गदीर पे उन्होंने 13 जिल्दें लिख दी। 4,500 से ज्यादा किताब शिया मुहक्किकीन ने, उलमा ने गदीर पे लिखी। रसूल पलानों के मिंबर पे आए। 1,24,000 जिसने सबसे ज्यादा तादाद लिखी है, जिसने सबसे कम लिखी उसने 80,000 लिखी। 80,000 सहाबा या एक है 1,25,000 के लगभग सहाबा। 80,000 का क्राउड भी थोड़ा नहीं होता, 1.25 लाख का मजमा भी छोटा नहीं होता। मुझे एक किताब से भी नहीं मिला किसी एक सहाबी ने कहा हो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक सहाबी का। मैंने वो गदीर नहीं पढ़नी जो आप सुन चुके हैं। मैंने चंद अलहदा से जाविया आपके सामने पढ़ने। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। शोर बड़ा है। 7 ऊंट थे उनके, और ऊंट की तो हरकत हमेशा रहती है। ऊंटों के गर्दनों में अरब बांधते थे घंटियां। रात को चोर चुराए तो घंटी के शोर से मालिक को आवाज पहुंचे। वहां पे अगर 1.25 लाख बंदा है, 1.25 लाख ऊंट, 80,000 बंदा है, 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंटों के गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने, कायनात की हर चीज वहीं पर रुक गई। रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रख दिया। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो। मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। मेराज वाला हाथ, मेराज वाला हाथ। क्या कहने हैं?
واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں. میرے بھائی منظر ممبر پہ نوکری دی ہے, ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھیں 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر, 1 دن بھی یہ راز پڑھے؟ کیا کہنے جی, وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا. جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو. بادشاہ حسین عزت 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے. مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا, یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے. جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا, کیونکہ میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے. میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں. ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو, جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے. میں ذرہ بھی نہیں. یہ عطا ہے سیدہ کی. آپ امین ہیں, آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے. اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا. جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں. جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے. جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے. جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی. جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی. نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا. شہزادیہ کونین سلام علیکم. یوں روکا نبی نے نظام. کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی. عالم ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا ولایت علی کو پیش کیا. انسانوں نے نہیں. پھولوں نے بھی قبول کیا, پتھروں نے قبول کیا. یہ بڑی لمبی بحث اشرا ہو جائے گا کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا. پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا. راز ہیں علی کی ولایت کے. اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا, آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہیں. عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی. روحوں نے قبول کر لی, انبیاء نے قبول کر لی. قبول وہاں کی تھی, اقرار تھا غدیر میں. یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, ماننے والی کیا بات ہے. 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. رازوں میں سے راز اٹھاؤں, بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں. فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا. وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے. اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے. معصوم فرماتا ہے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا
तआम्मुल किया। खुदा ने यूं पर सीने हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली और वलीउल्लाह पर वहां नाफज की थी, यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको अली मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम, आलम की कायनातें, कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज, सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है।